ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسلمانوں کے آپس میں رہن سہن کے آداب چل رہی تھی کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں اور ہر ایک کا حق ہر ایک ادا کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو اس بارے میں تعلیم دی ہے، وہ اس کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو حضور علیہ السلام نے معاشرتی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے امت کو تعلیم فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اس میں کسی کو اشکال نہیں، کسی کو اس بات پر اشکال نہیں ہوتا، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور ہر ایک دوسرے سے اسی بات کا خواہش مند رہتا ہے کہ وہ میری ضرورت پوری کرے۔ سارا جھگڑا، سارا بگاڑ، ساری آپس کی رنجشیں وہ اسی بات پر ہیں کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ بیوی کو شکایت ہے کہ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا، شوہر کو شکایت ہے کہ میری ضرورتیں میری بیوی پوری نہیں کرتی، یا جیسا میں چاہتا ہوں کہ وہ میری ضرورت پوری کرے اس طرح پوری نہیں کرتی، یا اسی طرح آپس میں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہیں کہ ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہمارا خیال نہیں کرتے۔ تو اپنی ضرورت کا پورا ہو جانا، یہ تو ہر آدمی اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے، مگر یہ خیال کرنا کہ میں کتنوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا سبب بن سکتا ہوں اور میں کتنوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی طرف، اس بات کی طرف بھی امت کو توجہ دلائی کہ جہاں اپنی ضرورت پوری کرنا وہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، مگر انسان تو وہ ہے اور کامل ایمان والا وہ ہے، ایمانی صفات سے آراستہ وہ ہے کہ جو دوسرے کی ضروریات کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرے، کہ میں دوسرے کے کام آ جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو مختلف لوگ آئے اور کچھ نہ کچھ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ تو ام سلیم آئیں، مسلمان ہو چکی تھیں، اپنے بیٹے انس کو لے کر آئیں، تقریباً 10 سال کی عمر ہوگی، اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفے دیے ہیں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اپنا یہ بیٹا لے کر آئی ہوں، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کا خادم ہے، آپ کی ضرورتوں کا پورا کرنا یہ اس کے ذمہ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، تو میری ضرورت پوری ہو جائے یہ بھی اچھی بات ہے، یہ آدمی کی چاہت ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر میں دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کا سبب بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی ترغیب دی، اس طرح توجہ دلائی اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا، کوئی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، گویا کسی کی مصیبت دور کرنا ایسا ہے، جیسے ایک حدیث میں بھی آیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ انسان سے قیامت کے دن گلہ کریں گے، ارے ابن آدم، او آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا۔ وہ کہا یا اللہ آپ بیمار ہوں گے؟ کہنے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس آتا تو اس کی عیادت کرتا، بیمار پرسی کرتا، تو ایسا تھا جیسا کہ تو نے میری بیمار پرسی کی ہے۔ ارے آدم کے بیٹے، میں جو ہے بھوکا تھا، میں نے تجھ سے چاہا کہ تو مجھے کھانا کھلائے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اس کو یا اللہ آپ پاک ذات، آپ کو کھانا کھلانا؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو مجھے کھانا کھلاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے کیا کہلوا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی دنیاوی مصیبت کو دور کر دے تو اس دنیاوی مصیبت کو دور کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ یعنی یہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ میرے کام آئے، میں آپ کے کام، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے سلام کیا۔ گویا اس کے مفہوم میں کیا بات آ رہی ہے؟ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی تکلیف کو دور کرنا۔ اس کی وجہ سے وہ بدلہ اللہ تعالیٰ اس حال میں دیں گے جیسے میں نے اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے کی۔ گویا ایسا ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ بیمار خدا نہ کرے پڑتے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، وہ ان تمام احساسات سے پاک ذات ہے، منزہ ذات ہے۔ تو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، اور اگر کوئی کسی مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو تو وہ سوچ لے اس کا ایمان کس جگہ پر ہے۔ اور جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم آسانی سے زندگی گزاریں، کوئی مرض ایسا موذی نہ ہو کہ جو آدمی کو پریشان کر کے رکھے، کوئی پریشانی ایسی نہ ہو جو آدمی کو پریشان کر دے ہر وقت۔ اللہ سہولت سے، آسانی سے، عزت عافیت سے زندگی گزار دے۔ کوئی بیماری ایسی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی معذوری کو پہنچ جائے۔ تو اس کا ایک نسخہ یہاں بتا رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، سہولت پیدا کرو۔ کسی کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دو۔ کسی نے آ کر کہا کہ بھائی میں نے آپ کا قرضہ دینا تھا مگر ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کچھ مہلت دے دیں، تو وہ آدمی اس کو مہلت دے، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، بھائی میرے پاس اتنے پورے نہیں ہیں، اگر کچھ کم کر دیں تو اچھا بھائی کوئی بات نہیں، کم کر دیں، آپ جس میں خوش ہو جائیں، بعد میں سہولت سے دے دیجیے گا۔ آسانی پیدا کرے۔ تو ایسا آدمی جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور یہاں حدیث میں قیامت نہیں خالی بلکہ دنیا اور آخرت کا لفظ آیا کہ دنیا کی زندگی بھی اس کی آسان ہو جائے گی، جہاں ہم مال و اسباب جمع کر کے، آسانی اور آسائش کے اسباب جمع کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون اور آسانی سے زندگی گزاریں، وہاں حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے ایک سبب اور معلوم ہوا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اور جس کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دے پھر کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی کیسے آئے گی؟ کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سہولت پیدا کریں۔ چلتے چلتے آدمی نے دیکھا کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آدمی نے اس کو ایک طرف کر دیا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے، آسانی پیدا کر دی۔ یہ آسانی پیدا کرنا ہے نا۔ ہم تو کام بڑھاتے ہیں،
خاص طور پہ بچے اور مرد تو کام بڑھاتے ہیں عورتوں کا. صبح جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، صاحب اپنے دفتر چلے جاتے ہیں، تو عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو سارا گھر سمیٹنا ہوتا ہے. یہ تربیت کا حصہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے جو کمبل استعمال کیا تھا اس کو طے کر کے جائیں، اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر جائیں. جو بستر استعمال کیا تھا اس کی چادر درست کر کے جائیں، اس کا تکیہ جگہ پر رکھ کر جائیں. جو کپڑے آپ اتار کر جا رہے ہیں اس کو اس کی جگہ پر لگا کر جائیں. یہ تربیت کا حصہ ہے. بعد میں مائیں سارا گھر سمیٹتی پھر رہی ہیں، سمیٹنے میں ہی وقت اتنا نکل جاتا ہے. جہاں ناشتہ کیا وہیں پلیٹیں چھوڑ دی، وہیں کپ چھوڑ دیے، وہیں سب کچھ چھوڑ دیا، اور آنے کے بعد کہاں جوتا اتارا، کہاں موزے اتارے، کہاں یونیفارم اتارا. یہ کام بڑھا دیا آپ نے، کام سمیٹ دیا، آسانیاں پیدا کر دی. اسی طرح آگے فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپائیں گے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے عیب لوگوں کے سامنے نہ آئیں، تو اس کا نسخہ کیا ہے کہ آپ بھی لوگوں کے عیب آگے نہ بتائیں. کسی کا عیب دیکھ لیں تو بس پردہ ڈال دیں، پردہ ڈال دیں. کیا ہم کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی ہماری کمی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے؟ بس یہ سوچ لیں، اپنی زبان پر تالا لگانے کے لیے اتنا ہی سوچ لینا کافی ہے. یہی سوچ کافی ہو جائے گی کہ کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میری کمی کو لوگ بیان کرتے پھریں، ہر ایک کو معلوم ہو جائے. دعا کرتے ہیں اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہماری باتوں کو چھپا کے رکھیے. اللہم استر عیوبنا، اے اللہ ہمارے عیب کو چھپا دیجئے، چھپا دیجئے. دعا کرتے ہیں نا اللہ آپ ستار ہیں، عیبوں کے چھپانے والے ہیں، جیسے یہاں چھپا لیا ہے اے اللہ آخرت میں بھی چھپا دیجئے. اگر یہ باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو جائیں، بتائیے دل کیسے جڑ جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے، وہ لمبا قصہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں. ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ شراب پی رہا تھا، اس کے سامنے اس کی باندھی ناچ رہی تھی. حضرت عمر کے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تجسس کیا، ہمیں مسلمان کے لیے تجسس کرنے کو منع کیا گیا. حضرت عمر الٹے قدم واپس لوٹ گئے فوراً. حضرت عمر کی عادت تھی، یہ ایک مسلمان کی اچھی صفت ہے، اگر کوئی اس کی غلطی کو بتا دے اور اس کو تسلیم کر لے، ہاں بھائی غلطی ہو گئی. اس پہ اکڑنا، ہٹ درمی کرنا اور اس کے لیے جواز پیدا کرنا، علماء فرماتے ہیں گناہ اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی گناہ کی تعویل کرنا بری چیز ہے. تعویل گناہ بدتر از گناہ. اللہ کو معافی، بس اللہ غلطی ہو گئی، میں کیا کرتا، کیوں سامنے آتی ہیں، مجبوری ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے، ان سے پوچھیں گے وہ سامنے کیوں آئیں، آپ سے پوچھیں گے آپ کو میں نے کیا کہا تھا. ہمارے آپ سے تو یہ پوچھا جائے کہ نگاہیں کیوں نہیں جھکائیں. اللہ غلطی ہو گئی، یہ اللہ کو پسند ہے، ہٹ درمی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دے. الد الخصام فرمائے ایسے آدمی، جھگڑالو آدمی. تو حضرت عمر واپس لوٹ گئے. وہ بوڑھا چند دن حضرت عمر کی مجلس میں نہیں آیا. ایک دن چپ چاپ آیا اور مجلس کے کنارے پہ بیٹھ گیا. حضرت عمر نے اسے دیکھ لیا، اس کو بلایا اور اس کو بلا کے کہا آؤ قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ. وہ جب بالکل اس کا کان قریب آ گیا تو حضرت عمر نے اس کے کان میں کہا میں نے تمہاری بات آج تک کسی کو نہیں بتائی، میں نے تمہاری وہ بات کسی کو نہیں بتائی. تو اس بوڑھے نے کہا امیر المومنین آپ بھی کان لائیے. اور اس نے کان میں کہا اس رات کے بعد میں نے بھی وہ گناہ کبھی دوبارہ نہیں کیا. اصلاح کا خالی یہی طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ذلیل کر کے اصلاح کی جائے اس کی.
کبھی درگزر کر دینا بھی اس اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام درگزر کر دیتے تھے، ہر وقت ڈنڈا لے کے سوار نہیں رہتے تھے۔ حضور تو تربیت کے لیے آئے تھے، مگر پھر بھی آپ تربیت میں درگزر کو بھی جگہ دیتے تھے، ہر وقت بولتے نہیں تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی تو ہم حضور کے چہرے سے پہچانتے تھے کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزری ہے، مگر آپ کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے۔ ہاں یوں کہہ دیتے تھے کسی اور موقع پر، ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اصلاح بھی ہو جاتی تھی، اصلاح بھی ہو جاتی تھی۔ جو ذات اصلاح کے لیے بھیجی گئی ہے ساری انسانیت کے لیے، اس کے اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کو شرمندہ نہ کرے۔ اور میں یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی شرمندہ ہو جاتے لوگوں کے سامنے۔ حضور کسی کا نام لے کے اصلاح نہیں کرتے تھے کہ تم نے ایسا کیا تھا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ایسا کرتے ہیں، تو آدمی سمجھتا تھا پتہ نہیں کس کو دیکھا ہوگا، مجھے تو نہیں دیکھا، اور بات بھی سامنے آ گئی۔ ہم بچوں کو ذلیل کر کے ہی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس آخر کیا فرما رہے ہیں کہ 10 سال خدمت کی ہے میں نے، نہ حضور نے کسی بات پر مجھے مارا ہے، نہ مجھے برا بھلا کہا ہے، نہ کسی کام کو نہیں کیا تو پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں کیا میاں۔ کتنے بڑے اخلاق ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بھائی لوگوں کے عیب چھپائیں۔ اسی طرح ایک آگے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے کام نہیں بنتے، مول صاحب ذرا دعا کیجیے گا، مول صاحب ذرا دعا کیجیے گا۔ تو بھائی آسان نسخہ ہے نا، کسی مسلمان کے کام کسی کی ضرورت پوری کرتے رہو، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی ضرورت میں پوری کروں تاکہ میرا رب میری ضرورت پوری کرے، یہ سکھایا حضور نے۔ یعنی کہ میری ضرورت آپ لوگ پوری کریں۔ بچوں سے شکایتیں، بیوی سے شکایتیں، بھائیوں سے شکایتیں، بہنوں سے شکایتیں، دوستوں سے شکایتیں، ہر ایک سے یہی شکایت ہے۔ اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اور ضرورت پوری کر دی، یہ اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھیں ذرا اس حدیث پہ غور کریں۔ اعتکاف کرنا کیا ہے؟ یہ ہے عبادت۔ اس کا نفع کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ گیا عبادت کرنے کے لیے، جتنی عبادت کرے گا، جتنا دین کا کام کرے گا، جو بھی کرے گا، تلاوت کرے گا، نفلیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اس کا فائدہ اسی تک محدود ہے۔ مگر کسی کی ضرورت پوری کرنا، یہ فائدہ متعدی ہو گیا، بڑھ گیا، اپنی ذات سے آگے چلا گیا۔ تو اللہ کے ہاں جو دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے گا پھرے گا، اس کی اپنی انفرادی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، فیض القدیر میں علامہ مناوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ اس کا فائدہ متعدی ہے، اضافی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے یہ کام نہیں آتا، آپ ذرا سا یہ کام میرا کرا دیں گے؟ آپ اس کے ساتھ چلے گئے، آپ نے جو ہے اس کا کام کرا دیا، اس کے کتنے مسئلے حل ہو گئے اس ذرا سے کام کرانے سے۔ اب وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی عبادت کو ہلکی چیز ہے، اجتماعی عبادت بڑی چیز ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک فرق جو حدیث میں آیا ہے اس کو علماء نے سمجھایا۔ جب کوئی کام نہیں ہے تو بھائی انفرادی عبادت کرو، اگر کوئی کام آ گیا تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ اور جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کے برابر ہے۔ کتنا خلا ہے یہ ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ تو 3 خندقوں کے برابر آدمی جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اس اعتکاف سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ میں بار بار کہتا ہوں، دیکھیں مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کو کہا جا رہا ہے،
مگر ماں کی ضرورت بڑھ جائے گی، باپ کی ضرورت بڑھ جائے گی، بہن کی ضرورت بڑھ جائے گی، بیوی کی ضرورت بڑھ جائے گی، بھائی کی ضرورت بڑھ جائے گی، بڑھ جائے گی۔ یہ ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ عام مسلمان کی ضرورت کی بات ہو رہی ہے۔ ہم ان فضائل کو سن کر لوگوں کے لیے تو کوشاں ہو جاتے ہیں مگر گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے توجہ دلا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اعتکاف میں اور کہنے لگا میری ضرورت ہے، ذرا سا آپ چلیں گے، فلاں کام کرا دیں گے، ایک شفاعت کا مسئلہ ہے، آپ میری طرف سے کچھ کہہ دیں گے۔ تو چپلیں اٹھائیں، مسجد سے باہر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اعتکاف، کہنے لگے پھر یہ حدیث سنائی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے چلت پھرت کرنا، حاجت پوری کرنا، یہ جو ہے اعتکاف سے زیادہ ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف وہ کیا ہے، 3 خندقوں کا فاصلہ جہنم کے درمیان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس کے ہاں مسلمان کی ضرورت کتنی تھی؟ ہمارے ہاں اگر تھوڑے سے ہم عبادت کرنے لگ جائیں، تھوڑا کام کرنے لگ جائیں اور گھر والے کہیں ذرا سے یہ کہا میرے ذکر کا وقت ہے، تو گھر والے کس سے کہیں گے؟ پڑوسیوں سے کہیں گے بھائی ہمارے میاں تو ذکر کر رہے ہیں، ذرا آپ ہمارے لیے ذرا سا سودا لا دیں۔ تو گھر کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ کہ بیوی اگر کھانے کے لیے کچھ منگوا رہی ہے تو وہ اپنے لیے کھانا بنائے گی، آپ کے لیے نہیں بنائے گی۔ آپ ذکر کے اوقات مقرر کریں، ان اوقات میں کریں۔ ہائے اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چلوں پھروں۔ حضور فرمایا کہ مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں چلوں پھروں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کروں، یہ میرے نزدیک 2 ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ آخر یہ کچھ بات تو ہوگی نا۔ دیکھیں بات سمجھیں، اعتکاف سے کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ کو راضی کرنا۔ اور کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ بھئی اس کی ضرورت پوری کروں گا اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، اس کے کام آؤں گا اللہ میرے کام کریں گے۔ تو چونکہ عبادت کا فائدہ اپنی ذات تک ہے اور کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، اس کا فائدہ متعدی ہے، اس لیے اجر و ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے فائدے کے لیے انہیں نعمتیں دیتا ہے۔ کسی کو مال دیا تو لوگوں کے لیے دیا، کسی کو عہدہ دیا تو لوگوں کے لیے دیا کہ یہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا، اس کا مال لوگوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اور جب تک وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں اور اس مال کو، ان نعمتوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ان کے پاس باقی رکھتا ہے، ان کا عہدہ سالم رہتا ہے۔ اور جب وہ روک لیتے ہیں، لوگوں کی مدد چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مال لوگوں کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کو روک دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے وہ نعمتیں لے لیتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں، چل بھائی تم کام کرو۔ اب یہ ہے کہ آج جو ہم نے پڑھا کہ مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تو احادیث میں فضائل سن لیے، عمل سن لیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوشاں رہتے تھے، خود کرتے تھے اپنی ذات سے، عام لوگوں کی خدمت کرتے تھے، عام لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، آپ فرماتے کہ او فلاں فلاں کی باندی، فلاں کی بیٹی، کہ تم جہاں چاہو مدینہ کی جس گلی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، بیٹھوں گا اور تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا۔ ایک باندی حضور، ایک بچی چھوٹی حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے جاتی اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے۔ آپ اپنے ہاتھ سے، ایک بچی دودھ نکال رہی تھی، دودھ نہیں نکل رہا، اس کے ابا اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، اس سے دودھ نہیں نکل رہا، حضور نے فرمایا ہٹو بیٹی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے دودھ نکالا اور اس کو دے دیا۔ اب وہ حضور کے ہاتھ کی برکت تھی، وہ بکری نے اتنا دودھ دیا کہ پہلے کے پہلے برتن بھر گئے۔ جب وہ صاحب واپس آئے اللہ کے راستے سے، ان کی بیوی نے کہا بھائی دودھ نکالو، تو انہوں نے دودھ نکالا تو پہلے کی طرح تھوڑا سا جو دودھ دیتی ہے بکری، تو ان کی بیوی نے کہا آپ نے ہماری بکری کو خراب کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور تو اتنا دودھ ہے، وہ حضور کی برکت میرے ہاتھ میں کہاں سے آئی، وہ تو حضور تھے۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے، تو ایک بچی آئی کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، تو اب کیا ہمارا دودھ نکالیں گے؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق سب کا دودھ نکالتے تھے، اب کیا دودھ نکالیں گے آپ؟ کہ ہاں بیٹی تم جیسا کہو گی میں دودھ نکالوں گا، اگر کہو گی جھاگ والا دودھ نکالوں تو جھاگ والا نکالوں گا، اگر کہو گی بغیر جھاگ والا نکالوں تو بغیر جھاگ والا نکالوں گا، اور جیسا وہ بچی کہتی ہے ایسا دودھ نکالتے ہیں۔ ایک عورت کے گھر کو تلاش کر لیا تھا جو معذور تھی، کام کاج نہیں کر پاتی تھی، فجر سے پہلے جا کے اس کے گھر کا سارا کام کر کے آتے تھے۔ دوسروں کے میں کام آ جاؤں، کسی کو کام سکھا دینا، کسی کو کام بتا دینا۔ حضور علیہ السلام گزرے کہ ایک لڑکا وہ نکال رہا تھا، بکری کی کھال اتار رہا تھا، اب اس سے اتر نہیں رہی تھی، حضور نے فرمایا میاں ہٹو۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود بکری کی کھال اتاری اور اپنا سارا ہاتھ اس میں نکال کے اس میں ڈال دیا۔ ظاہر بات ہاتھ تو گندا ہو جاتا ہے، رطوبت لگ جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا میاں اس طرح کھال اتارا کرتے۔ حضور کو نہیں فکر ہے۔ صحابہ مٹی ڈھو رہے ہیں، مٹی اٹھا کر اپنے کندھوں میں پھینک کر آ رہے ہیں خندق کے موقع پر، اور حضور بھی ان کے ساتھ مٹی اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو جو کہوں کریں۔ ہدی کے جانوروں کو نشان لگاتے تھے، داغنا دیکھ نشان لگتا تھا، وسم کہتے ہیں اس کو۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، ہدی کے جانور کھڑے ہوئے ہیں اور حضور اپنے ہاتھ سے، یعنی خادم صحابہ آپ کی ایک بات پر، آپ کے اشارے پر جان دینے والے، یعنی کہ میاں ذرا جا کے ہدی کے جانوروں کو نشان لگاؤ۔ حضور وہ نشان کا آلہ لیے ہوئے خود ہدی کے جانوروں پہ نشان لگا رہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کر لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام۔ کبھی کوئی آپ علیہ السلام کے پاس آتا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، کان میں کرنی ہے، تو حضور علیہ السلام کان جھکا دیتے اس کی طرف، اور جب تک وہ اپنا منہ نہ ہٹاتا، جب تک آپ اپنا کان نہ ہٹاتے، ہمارا تو ذرا سی تو بس کرو نا، کب تک میں جھکا کے بیٹھا رہا ہوں؟ کیا اخلاق! بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں کو، اعلیٰ اخلاق کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ واقعی وہ ذات ایسی تھی۔ ایک آدمی نے حضور کو کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لبیک، حاضر ہوں۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ نے دوبارہ اس کو جواب دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں، بولو کیا کام ہے؟ صاحب کو کوئی ڈرائیور کہہ سکتا ہے، پکار سکتا ہے؟ اس کی کیا مجال، مجھے پکار لیا۔ اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔
تو اب ہمارے معاشرے میں ہم کسی کے کام کیسے آ سکتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے کیسے کام آ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے کیسے کام آ سکتے ہیں، اپنے والدین کے کیسے کام آ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے ساتھ کیسے سلوک کریں کہ ان کے ہم کام آ جائیں۔ تو اس کی چند صورتیں ہیں، مختلف اوقات میں مختلف باتیں میں عرض کر چکا ہوں، یہ چند صورتیں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ جیسے گھر کے کام کاج میں مدد کر دی، اپنے گھر والوں کی مدد کر دی، بہن کی مدد کر دی، بھائی کی مدد کر دی۔ جیسے میں نے بتایا حضور نے کام سکھایا کہ بیٹا یوں کھال اتارا کرتے ہیں، چھوٹی بہن کوئی کام کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی، گر رہا ہے اس سے، روٹی نہیں بن رہی اس سے، سکھا دیا اس کو، دیکھ کے مزے لے رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا نا کیسے آٹا گوندھتے ہیں، اب معلوم ہوا نا روٹی کیسے بنتی ہے۔ نہیں، اس سے کام آ جائیں، ارے میں بتاتی ہوں، یوں کر لو، چلو میں گوندھتی ہوں، تم دیکھ لو ذرا، میں روٹی بنا رہی ہوں، دیکھو تم کیسے بنتی ہے۔ کام آ جانا، کسی کے کام آ جانا۔ اور بعض عورتیں کھانا اچھا پکا لیتی ہے نا، وہ اپنی ترکیب کسی کو نہیں بتاتی، ہماری انفرادیت ختم ہو جائے گی، وہ نہیں بتاتی۔ ارے آپ نے وہ کھانا بڑا اچھا بنایا تھا، کیسے بنایا تھا؟ بہن بس وہ جیسے بناتے ویسے بنایا تھا، اور کیسے بنایا تھا نہیں بتاتی۔ ارے یہ آپ کہاں سے خرید کے لائیں؟ اب کہاں دکان یاد رہتی ہے، یہ کیوں لائیں ایسی چیز؟ ہمارے گھر میں ہونی چاہیے منفرد چیز، یونیک۔ ارے بھائی کسی کے کام آ جاؤ، بتا دو بہن وہاں سے لی تھی، میں آپ کو لا دوں گی، کیا مسئلہ ہے؟ تو کام آنا۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس ایک دست بھیجی، ثابت سالم دست، تو حضور علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور میں نے اس کو بنایا، یا حضور علیہ السلام نے بنایا اور میں نے پکڑا۔ ہمارا کام تھوڑی ہے، عورتوں کا کام ہے، کریں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے خود پکڑا اور میں نے بنایا، یا میں نے پکڑا حضور نے بنایا۔ جھاڑو بھی دے رہے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں، 9 بیویاں اکٹھی، وہ کپڑے بھی اپنے سی رہے ہیں، اپنے کپڑے پر پیبند بھی لگا رہے ہیں، اپنے جوتے کو بھی سی رہے ہیں، سارے کام تو کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغا قط، کبھی حضور کو فارغ نہیں دیکھا گیا، اللہ کی قسم، عجیب بات ہے، کبھی حضور کو گھر میں فارغ نہیں دیکھا گیا، کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا تو بیواؤں کے لیے آپ کپڑے بنتے تھے، سیتے تھے، تاکہ ان کو اس کو بیچ کر ان کو پیسے دے دیں۔ حضور کا تو یہ حال۔ اسی طرح گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے کپڑے استری کر رہا ہے، چلو جی اماں جان سے پوچھ لیا، ابا جان سے، ابا جان کے کپڑے میں استری کر دیتا ہوں۔ کسی بھائی سے پوچھ لیا کہ بھائی میں استری کر رہا ہوں، کسی کو کپڑے دینے ہیں تو ایک آدھ جوڑا دے دو بھائی، میں کپڑے دھو رہا ہوں بھائی ذرا دینا۔ اس طرح بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ خود کپڑے دھوتے ہوئے بہن سے بھی پوچھ لیا، ایک بہن نے دوسری بہن کے کپڑے دھوتے، کیا ہو گیا؟ کسی کے ذمہ کھانا لگا ہے، اب اسی کے ذمہ سب کچھ ہے، اس نے پیاز بھی کاٹنی ہے، اس نے سبزی بھی کاٹنی ہے، اس نے گوشت بنانا ہے، سارے کام۔ ارے بھائی میں تمہارا کام کر دیتی ہوں، چلو میں آٹا گوندھ دیتی ہوں، تم پکا دینا، تم روٹی بنا لینا، میں فارغ ہوں، میرا کوئی کام نہیں۔ نہیں بھائی اس کی باری ہے، وہی کرے گا، چھوئیں گے تک نہیں، دیکھیں گے تک نہیں پلٹ کے۔ ایک موقع پر ایک غزوے میں حضور علیہ السلام نے مختلف چیزیں ذمہ لگائیں، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، اور فرمایا کہ میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں جنگل سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بیٹھے ہم کام کریں گے نا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ میں ثواب کا محتاج نہیں ہوں، تم مجھ سے ایک مسواک کی امید بھی نہیں رکھنا کہ میں تمہیں کہوں گا مسواک لا کے دو مجھے۔ 4 آدمی جاننے والے ہو جائیں نا، 4 آدمی خدمت کرنے والے ہو جائیں، آدمی بھول جاتا ہے کہ کام خود بھی کیے جاتے ہیں۔ جو حضور کی زندگی ہے، ایسے نہیں ہے حضور کی زندگی۔ آدمی پانی پینے لگا، کسی کہتے بھائی پانی کسی کو پینا ہے تو بتا دو بھائی۔ بہنیں کہتی رہتی ہیں بھائیوں سے بھائی یہ چیز لا دو نا، یہ چیز لا دو نا،
ذرا سا میرے لیے یہ لو بسکٹ لا دو، ذرا سا فلاں چیز لا دو، ابھی نہیں جا رہا میں، بعد میں جاؤں گا، میں جب دیکھو کام کرتا رہتا ہوں۔ بہن سے پوچھ کے چلے گئے، باجی میں جا رہا ہوں، ہاں بھائی چھوٹی بہن سے پوچھ لیا، بھائی میں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ لانا ہے تو بتا دو۔ بیوی سے پوچھ لیا، بھائی جا رہا ہوں نماز پڑھنے، کچھ اگر لانا ہے تو بتا دو بھائی۔ کبھی گھر کے برتن دھو دیے، کیا ہو گیا؟ کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے نا آدمی، ہر آدمی اپنی پلیٹ دھو لے بھائی۔ اماں جان پہ بوجھ نہ آئے، بہن پر بوجھ نہ آئے، نہیں ہمارے دل میں تھوڑی ہے یہ کام، ہم تو باہر کے کام کرنے والے ہیں، اب تو باہر کے کام بھی عورتیں کرنے لگی، یہ لے آنا وہ لے آنا، آرڈر دے کے چلے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس طرح کے بہت سے کام ہیں۔ بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بیوی کی ضرورت ہو، بیوی کی خدمت۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں حضور علیہ السلام نے بدنی خدمت کی ہے عورتوں کی، مجھے نہیں ملا، میں نے بہت ڈھونڈا۔ ہاں اتنا ضرور ملا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھیں تو حضور نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے۔ حضرت سودا ایک کوٹری میں چلی گئیں، اس کوٹری میں جالے تھے تو آپ کے کپڑوں میں جالے لگ گئے، حضور علیہ السلام نے ان کو باہر نکالا، اپنے ہاتھ سے ان کے جالے صاف کیے۔ حضرت زینب کے پاس 1 مہینے کے بعد آئے، کسی بات پہ ناراض ہو گئے تھے، زینب سے ایک بات ہو گئی تھی، اس پر ناراض ہو گئے تھے، 1 مہینے بعد آئے، 29 دن کے بعد۔ تو حضرت زینب فرماتی ہے میں تو نا امید ہو گئی تھی اب تو حضور نہیں آتے میرے پاس، اور میں نے اپنی چارپائی کھڑی کر دی تھی، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے چارپائی بچھائی، یعنی کہ چلو بھائی چارپائی تو بچھاؤ، اپنے ہاتھ سے دل جوئی، دل جوئی۔ اسی طرح بیوی سمجھے کہ میں ان کی ہر ضرورت پوری کروں، جس موقع پر ان کو جو چیز چاہیے۔ شوہر اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو بیوی بھی ساتھ چلی جائے، بیوی کو اکیلے بھیج دیا، بچے کے ساتھ بھیج دیا، خود جائیں خود جائیں۔ جو احساس تحفظ عورت کو شوہر کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا۔ اپنی امی کے ساتھ چلی جائے نا ڈاکٹر کے پاس، مجبوری اپنی جگہ پر ہے۔ ایک آدمی اگر صبح ڈاکٹر بیٹھتا ہے، وہ بیچارہ کام کاج چھوڑ کے کہاں سے جائے گا، مجبوری میں کہتا ہے بھائی عذر ہے اس لیے چلی جانا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام بیویوں کے کام بھی خود کرتے تھے، بیویوں کے کام کو۔ ایک دفعہ 2 ساتھیوں میں بحث ہو رہی تھی کہ بیوی کا سر دبانا چاہیے نہیں دبانا چاہیے، تو انہوں نے مجھے فیصل بنایا کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی کسی اور سے نہیں دبانا تو خود دبانا پڑے گا۔ آپ کوئی کہے گا میری بیوی کا سر آپ دبا دیں ذرا، تو کیا کریں بھائی؟ اسی طرح بیوی کے کام، شوہر کے کام۔ ہمارے ایک پڑوسی ہیں، ہمارے شوہر کی دواؤں کا تک ان کو خیال ہوتا ہے، خود دوا لے کر آتی ہیں اور دواؤں کی گولیاں گن کر ڈبیا میں ڈال کر دیتی ہیں، اور اس وقت فون کر کے بتاتی ہیں کہ ابھی آپ کی دوا کا کھانے کا وقت ہو گیا۔ اور پھر یہ واپس آتے ہیں شوہر صاحب تو گنتی ہیں کہ آپ نے کھائی تھی نہیں کھائی تھی، بھول جاتے ہیں آپ، تو وہ چوری پکڑی جاتی ہے، اگر نہیں کھائی تو اتنی گولیاں دی تھیں آپ نے کھائی نہیں۔ کیا پسند ہے، کیا پرہیز ہے، اس کا خیال کرنا، رعایت کرنا۔ تو ہر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جائے تو یہ معاشرہ جنت نظیر ہو جائے۔ اس کے 2 اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں بہت کر رہا ہوں۔ عورتوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اتنے کام تو کرتی ہوں، شوہروں کو بھی ہوتا ہے اتنا خرچہ تو کرتا ہوں، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، ان سے ہمارا کتنا خرچ زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دیکھنا چاہیے مجھے کتنا کرنا ہے، یہ نہیں میں نے کتنا کیا، مجھے کتنا کرنا چاہیے، مجھے کتنا کرنا ہے۔ ترقی کرنے والا اوپر دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا چڑھنا ہے، ابھی مجھے کہاں پہنچنا ہے، میرا مقصد ہدف کہاں پر ہے، یعنی کہ میں کتنا چڑھا آیا پیچھے دیکھ رہا ہے، وہ تو گرے گا۔
یہی عجب پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر، عجب ترقی روک دیتا ہے۔ پھر یہ فرمایا حدیث میں کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرو، کیونکہ تعریف کرنے سے وہ سمجھے گا میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا بھائی، پھر وہ محنت چھوڑ دے گا، وہیں سے نیچے آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک سے محبت کرنا سیکھیں، محبت خود سکھا دے گی آداب محبت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر مسلمان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہمیں اپنے آپ کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور یا اللہ اپنے گھر والوں کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، پاس پڑوس کے لوگوں کے، دوستوں کے، سب کے حقوق ادا کرنے اور سب کے کام آنے والا ہمیں بنا دیجیے، ہمیں نیک اور صالح بنا دیجیے، ہمارے لیے دنیا بھی بھلی بنا دیجیے، آخرت بھی بھلی بنا دیجیے۔ یا اللہ قبر و حشر کے تمام معاملات کو ہمارے بہتر سے بہتر بنا دیجیے۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیے، قبر کے بھینچے جانے سے، ضبط قبر سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے سے محفوظ فرمائیے، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی عالی مبارک محنت کے لیے قبول فرمائیے، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو، ساری امت کو عطا فرمائیے۔ ان شرور سے پناہ چاہیے، ہم سب کو، ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، آمین۔